الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ و خوشو کے ساتھ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا بابا سے بلند پڑھنے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا عظمت بھول نہ جانا لوگوں عظمت یاد نبی بھول نہ جانا عظمت یاد نبی بھول نہ جانا بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا عظمت آل نبی بھول نہ جانا المودة في
قربا عظمت آل نبی بھول نہ جانا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عظمت آل نبی بھول نہ جانا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا عظمت آل نبی بھول نہ جانا اور وقت آ جائے اگر دین پہ کوئی ایسا وقت آ جائے اگر دین پہ کوئی ایسا سر کٹا دے نہ مگر سر نہ جھکانا لوگو سر کٹا دے نہ مگر سر نہ جھکانا کربلا میں کیا ہوا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی بنا است حسین سرداد نداد دست دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین بس یہی تھا. تو حاضرین محترم آج میں اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کیونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے. بہت سے کم وقت میں بہت بڑا پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے. اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم سب اللہ رب العزت کا اور اس کے محبوب علیہ السلام کا اور اس کی آل کا ذکر کرنے کے لیے اور ذکر سننے کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہیں. نماز جمعہ بھی ادا کریں گے. اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور اللہ پاک اس ذکر پاک کی برکت سے حضور کی محبت اور حضور کی آل کی محبت ہمیں تا قیامت ہمیں نصیب فرمائے. اور میدان حشر میں بھی آقا علیہ السلام کی محبت و حضور کی آل کی محبت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. کریم آقا نے فرمایا من احب حسین فقط احبنی ومن احبنی فقط احب اللہ. فرمایا جس نے میرے حسین سے محبت کی اس نے مجھ محمد مصطفیٰ سے جس نے مجھ محمد مصطفیٰ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. ومن ابغض حسینا فقط ابغضنی. جس نے میرے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. ومن ابغضنی فقط ابغض اللہ. حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. تو حسین کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے. مصطفیٰ کی محبت خدا کی محبت ہے. اس لیے اگر میں یہ بات کہنا چاہوں تو اس میں کوئی مغالطہ نہ ہوگا کہ حسین کا ذکر ذکر مصطفیٰ ہے. آج ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں نا یہ اسی ذات کا ذکر ہے. اس ذات کا ذکر کرنا دراصل ذکر مصطفیٰ ہے. اور ذکر مصطفیٰ کرنا یہ ذکر خدا ہے. تو اللہ رب العزت اس ذکر کے اندر سے ہمیں ساری برکتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ عطا فرمائے. کیونکہ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. بس یہ محبتوں کا داستان ہے اور محبتوں کی ہم نے اس داستان کو بیان کرنا ہے. حاضرین محترم میں بہت سی باتوں کو چھوڑ کر اپنے موضوع پر آ رہا ہوں. اب یہ موضوع کا آغاز کرنے لگا ہوں. آپ میرے ساتھ رہ کر سمجھیں گے نا آج اس بات کو آپ کو بڑا مزہ آئے گا بڑا لطف آئے گا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم بڑے علماء کو سنتے ہیں بڑے بڑے جناب مبلغوں کو سنتے ہیں لیکن ایک بات بھی پلے نہیں پڑتی.
اس کی بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ سمجھانے والے کے لیے اتنا طریقہ نہیں ہوتا کہ اپنی بات کو کس طرح سمجھا سکے. کچھ جو بیٹھنے والے سامعین ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کی توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے تو وہ گفتگو کے درمیان میں تھوڑا سا جو مس کر دیتے ہیں نا اس وجہ سے بات بھی سمجھ نہیں آتی. تو پورے ایمان کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ اور پورے ذوق کے ساتھ اس گفتگو کو سنیں. اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے حاضرین محترم, جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے, جب بھی کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو واقعہ, مثال کے طور پر کوئی ڈکیتی ہو جائے, کوئی چوری ہو جائے, کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, تو انویسٹیگیشن والے جب آتے ہیں تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ اس واقع ہونے کی وجہ کیا تھی, اس کی حقیقت کیا تھی, یہ کیوں واقعہ ہوا, اس کی وجہ کیا, اس کی وجہ کو معلوم کرتے ہیں تاکہ اس واقعے کی نوعیت تک پہنچا جائے, اصل حقائق تک پہنچا جائے. لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو پوچھا جاتا ہے اس لڑائی ہونے کی وجہ کیا تھی, کیا بات ہوئی تھی جس وجہ سے یہ لڑائی ہوئی. تو جب وہ انویسٹیگیشن مکمل ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ دیا جاتا ہے کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. تو واقعات میں سے انسانی تاریخ کے اندر اور اسلامی واقعات میں سے جو واقعہ کربلا ہے, یہ تمام واقعات میں سے سب سے بڑا اور بلند واقعات ہے, جس کی رہتی دنیا تک کوئی مثل نہیں ہے, کوئی مثال نہیں ہے. ایسا عظیم واقعہ تاریخ اسلام کے اندر پیش آیا. اب یہ جو واقعہ کربلا ہوا, ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اسباب کیا تھے, اس کی علامتیں کیا تھی, یہ واقعہ ہونے کی حقیقت کیا تھی, پس منظر کیا تھا. آج صرف اس اسباب پر ہی گفتگو کرتے ہیں. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعہ کربلا جو کربلا کے مقام پر مارکا ہوا, یہ دین اسلام کا ایک بڑا بلند اور عظیم ترین مارکا تھا. اس واقعے کے اندر دو علامتیں تھیں. ایک علامت حق تھی اور دوسری علامت باطل تھی. ایک حق پر تھا اور ایک باطل پر. اب حقیقت میں بھی یہی ہوتا ہے, جب کوئی واقعہ ہوتا ہے ایک بندہ حق پر ہوتا ہے اور ایک بندہ باطل پر ہوتا ہے. تو واقعہ کربلا کے اندر, واقعہ کربلا کے اندر بھی ایک حق پر تھا اور ایک باطل پر تھا. ایک کا نام حق تھا, ایک کا نام باطل تھا. ایک کا نام نیکی تھا اور ایک کا نام بدی تھا. ایک کا نام خیر تھا اور ایک کا نام شر تھا. اور خدا کی عزت کی قسم پورے ایمان کے ساتھ, پورے وجدان کے ساتھ اور پورے ایقان اور یقین کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں, اس واقعہ کربلا کے اندر جو حق پر تھا اس کا نام حسین تھا. اس واقعہ کربلا کے اندر جو نیکی پر تھا اس کا نام حسین تھا. جو خیر پر تھا اس کا نام حسین تھا. اور جو باطل پر تھا وہ یزید تھا. جو بدی پر تھا وہ یزید تھا. جو شر پر تھا وہ یزید تھا. تو حضرت محترم, اس واقعے کی حقیقت اور اسباب کو سمجھے بغیر حضرت امام عالی مقام کی شہادت کو بھی سمجھا جا سکتا جب تک کہ واقعے کی حقیقت کو نہ سمجھا جائے. حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو اس وقت سمجھا جائے گا کہ جب اس واقعے کربلا کے اسباب ہمارے سامنے ہوں گے, علامتیں ہمارے سامنے ہوں گی, حقیقت ہمارے سامنے ہوگی, مقصد ہمارے سامنے ہوگا. اس وقت حضرت امام عالی مقام کی شہادت کو سمجھا جائے گا. اب میں وہ واقعات, وہ اسباب آپ کے سامنے باری باری ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. امام عالی مقام امام حسین نے یزید کے خلاف علم جہاد جو بلند کیا, اس کی اصل وجہ یزیدی حکومت کا وہ نظام تھا, یزید کا وہ کردار تھا کہ جو یزید نے اپنے دور حکومت کے اندر جس طرح کا نظام متعارف کروا دیا, یعنی جو کریم آقا تعالی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دین ملا, اسلام ملا, اس دین اسلام کے ساتھ بغاوت کرنا یزید کا کام تھا. اس
اس دین اسلام کے قوانین کی دھجیاں اڑانا یہ یزید کا کام تھا. اس دین اسلام کے ساتھ منافقت کرنا، اس کا سر عام مذاق بنانا یہ یزید کا کام تھا. اور یہی اصل وجہ تھی. اور آپ کو میں اور آسان کر دیتا ہوں، یہ جو یزید کی حکومت تھی نا، اس کی حکومت یہ 4 ستونوں پر قائم تھی. بدی کے 4 ستونوں میں، ایک شخصی آمریت، اور دوسرا ذاتی ہوس، اور تیسرا بدی کا نظام، اور چوتھا جو تھا وہ جبر و تشدد تھا. یہ 4 ستون تھے یزید کی حکومت کے. شخصی آمریت اس نے کیا کی کہ اس نے جو آقا علیہ السلام کا نظام خلافت تھا، یزید نے اس کو معطل کر دیا. شخصی آمریت مسلط کر دی، لوگوں کے حقوق جو تھے اس کو ختم کر دیا، قانونی آزادیوں کو ختم کر دیا، لوگوں کے جان اور مال کا تحفظ ختم کر دیا. یہ اس نے شخصی آمریت کو مسلط کر دیا. اور آج اس دور حکومت کے اندر بھی دیکھ لیں اور یزید کے دور حکومت کو بھی دیکھ لیں، آپ کو موازنہ کریں اور آپ کو پتہ چل جائے گا اس دور حکومت میں اور جو یزید کا دور حکومت تھا اس میں کتنا فرق ہے. آج بھی لوگوں کے جان و مال کا تحفظ نہیں ہے، عزت آبرو کا تحفظ نہیں ہے. یہ واقعہ ایک مینار پاکستان میں ہماری قوم کی بیٹی کے ساتھ ہوا، وہ بھی منظر ہماری آنکھوں کے سامنے. جان و مال کا تحفظ نہیں، عزت آبرو کا تحفظ نہیں، لوگوں کے پاس قانونی آزادیاں نہیں. تو حاضر محترم، یہ جو یزید کا کردار تھا وہ بھی معاشرے کے سامنے تھا. اس نے شخصی عامریت کو مسلط کر دیا، لوگوں کے حقوق کو معطل کر دیا، قانونی آزادیاں معطل کر دی. یہ اس کے حکومت کا پہلا ستون تھا، شخصی عامریت کو مسلط کر دیا. اور دوسرا یزید کی حکومت کا جو ستون تھا وہ ذاتی ہوس تھا. ذاتی ہوس یعنی وہ قومی خزانہ جو ایک قوم کی امانت ہوا کرتا، اس قومی خزانے کو یزید نے اپنی ذاتی ہوس کے لیے لوٹنا شروع کر دیا. اپنے حکومت اور اپنے اقتدار کے لیے لوٹ مار کرنا شروع کر دی اس قومی خزانے کے اندر سے. یہ قومی خزانہ ہے، یہ قوم کی امانت ہوا کرتا. تو یزید نے کیا کیا؟ اس قومی خزانے کے اندر امانت میں خیانت کرنا شروع کر دی، لوٹ مار کرنا شروع کر دی. یہ عیاش بنتا تھا، اپنی عیاشیاں پوری کرنے کے لیے، اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے اس نے قومی خزانے پر ڈاکہ ڈالا. یہ بات سمجھے، یہ اسباب ہے. یہ میں سبب بیان کر رہا ہوں جس وجہ سے حضرت امام علی مقام امام حسین نے یزید کے خلاف علم جہاد بلند کیا. یہ وہ نظام تھا جس طرح کا یزید مسلط کر رہا تھا، قومی خزانے کے اندر لوٹ مار شروع کر دی. اور آج کے دور کے اندر بھی دیکھیں ہماری قومی خزانے کی کیا حفاظت ہو رہی ہے. ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے یہ حکمرانوں کو تنخواہیں ملتی ہیں. یہ بڑے بڑے محلات کے اندر بیٹھے ہیں، یہ ایوانوں کے اندر بیٹھے ہیں، ہماری ٹیکسوں کے پیسوں کی وجہ سے خود بھی پڑھ رہے ہیں اور اپنے خاندانوں کو بھی جو ہے وہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے عیاشیاں کروا رہے ہیں. کہ میں نے پچھلے دن ایک ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا پر، گورنر ہاؤس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ناچنے والی اور گانے گانے والی فحاشہ عورتوں کو گورنر ہاؤس کے اندر بٹھا کر ان کو عشائیہ دیا جا رہا ہے. ان کے لیے طرح طرح کے اعلی کھانا جو ہے ان کو کھلایا جا رہا ہے. بھئی ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے ان کو کھانا کھلانے کا کیا مقصد ہے؟ تو آج بھی ہمارے قومی خزانے کو یہ ہمارے جو حکمران ہیں یہ لوٹ مار کر رہے ہیں اور مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں. ہر بندہ پریشان ہے. غریب بندے کی تو کوئی زندگی نہیں ہے بیچارے کہ وہ 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے کھا سکتا ہے. لیکن ہمارے حکمران یہ بیٹھے ایوانوں میں عیاشیاں کرتے ہیں ہماری قوم کے خزانوں سے. تو یزید کا بھی یہی عمل تھا، قومی خزانے کے اندر لوٹ مار کیا کرتا تھا. اور حضرت امام علی مقام امام حسین کو یہ گوارا نہ تھا. یہ دوسرا اس یزید کی حکومت کا ستون تھا کہ وہ قومی خزانے میں لوٹ مار کیا کرتا تھا. اور تیسرا جو یزید کی حکومت کا ستون تھا وہ یہ تھا کہ یزید یہ اس نے بدی کے نظام کو رج کر دیا. بدی کے نظام کو، یہ شخص یزید جو تھا یہ لعین، لعنتی، ملعون، کمینہ، بدبخت، میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں اس سے زیادہ برے الفاظ اس کے لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ منبر رسول کا ایک تقدس ہے، یہ مقدس مقام ہے.
دنیا کے گندے سے گندے الفاظ میں اگر یزید کو کہے جائیں تب بھی اس کے لیے کام ہے، کیونکہ اس نے اپنے دور حکومت کے اندر جو ظلم کیا، جو زیادتیاں کی، کتبیں جو ہے وہ تاریخ میں دیکھ لے اٹھا کر بڑے بڑے ہیں کہ اس نے کتنا ظلم کیا، کتنا جبر کیا اور کتنا تشدد کیا، اور کتنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مذاق بنایا۔ یہ زانی تھا، شرابی تھا، اور اعلانیہ شراب پیا کرتا تھا، کتب کے اندر آتا، اور جب یہ شراب پیتا تھا اور کہتے لگا کر کہتا تھا کہ شراب اگر دین محمدی کے اندر حرام ہے تو کیا ہوا، ہم دین عیسوی پر پی لیتے، دین محمدی کے اندر شراب حرام ہے نا تو کیا ہوا، ہم دین عیسوی کے مذہب پر شراب پی لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے دین کا مذاق بنایا کرتا تھا، اور وہ محرمات، وہ عورتیں جو مرد کے لیے حرام ہیں، مثال میں تو ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ان سے نکاح نہیں کر سکتے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھتیجی ہے، باجی، ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یزید کیا کرتا تھا کہ ان کو اپنے لیے حلال سمجھتا تھا۔ اس طرح کا وہ جو نظام تھا وہ متعارف کروا رہا تھا، یعنی آپ نے جو ہے میری آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مذاق کرتا تھا، کھلا مذاق بناتا تھا۔ اور یہ چوتھا جو ستون تھا جس پر یزید کی حکومت تھی وہ جبر و تشدد تھا، کہ وہ سر عام جبر کیا کرتا تھا، تشدد کیا کرتا تھا، لوگوں کا قتل عام کیا کرتا تھا۔ یزید نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو میری حکومت کو تسلیم کرے، جو میری بیعت کر لے، اس دور میں بیعت کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جو بندہ بیعت کر لیتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس نے یزید کی حکومت کو تسلیم کر لیا، اس دور کی حکومت کو، اور جو بیعت نہ کرتا مطلب یہ ہوتا کہ اس نے حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ اس دور کا طریقہ کار تھا۔ تو یزید نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو میری بیعت کر لے، مطلب یہ کہ جو میری حکومت کو تسلیم کر لے، اس کے لیے آزادی ہے، اس کے لیے آزادی ہے، اسے کوئی کچھ نہیں کہا جاتا۔ اور جو میری بیعت نہ کرے، مطلب یہ کہ جو میری حکومت کو تسلیم نہ کرے، اس کے لیے دو حکم تھے۔ اس نے یہ دو حکم جاری کر دیے کہ جو میری بیعت نہ کرے اس بندے کو زندہ گرفتار کر کے میرے دربار میں لایا، زندہ گرفتار کر کے، اگر وہ زندہ نہیں آتا تو اس کا سر قلم کر کے میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ یہ دو اس نے حکم جاری کیے، جو میری بیعت نہ کرے۔ یہ اس کا ظلم تھا، یہ اس کا جبر تھا، یہ تشدد تھا۔ تو حاضرین محترم، یہ چار قسم کے یزید کی حکومت کا تصور جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ چار ستون تھے۔ ایک بدی کا نظام، ذاتی ہوس، شخصی آمریت، اور یزید کا یہ ظلم اور جبر اور تشدد۔ اور میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ہمیں واقعہ کربلا اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک کہ یزید کی حکومت کا تصور ہماری آنکھوں کے سامنے نہ ہو، کہ جس طرح کا یزید نے حکومت تصور لوگوں کے سامنے رکھا تھا، یزید کا جبر، یزید کا تشدد کرنا اور یزید کا دین اسلام کا مذاق بنانا، جب تک ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے ہمیں واقعہ کربلا سمجھ نہیں آ سکتا۔ تو میں عرض کیا کہ یہ یزید کا کردار تھا، یہ اس کے عمل تھے کہ اس نے شخصی عامریت کو بھی مسلط کیا، اس نے بدی کے نظام کو بھی رائج کیا، اور اس نے قومی خزانے کے اندر لوٹ مار بھی کی، اور وہ زانی تھا، شرابی تھا، بد مذہب تھا، بد کردار تھا، اور اس نے آقا علیہ السلام کے دین پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ بس یہی اصل وجہ بنی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جو شہزادہ علی المرتضیٰ ہیں، جو نواسہ رسول ہیں، جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے جگر ہیں، اور زمین پر اس طرح کا نظام ہو، آپ کو یہ گوارا نہ تھا کہ زمین پر اس طرح کی طرز حکومت ہو کہ اس زمین پر امام علی مقام امام حسین کے نانا کے دین کا مذاق بنایا جائے، نانا کے دین کے قانون کی دھجیاں اڑائی جائیں، اور زمین پر یہ یزیدی نظام ہو اور اس نظام کے تحت امام حسین زندہ رہے، آپ کو یہ بات گوارا نہ تھی۔ بس یہی وجہ بنی کہ اس یزیدی کردار اور یزیدی نظام کے خلاف حضرت امام علی مقام امام حسین نے علم جہاد بلند کیا، اور اس نظام کو اور اس ظالم حکمران کو للکارا۔ یہی اصل وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے مارکہ کربلا برپا ہوا۔
تو حاضرین محترم، جس طرح میں نے عرض کیا، کوئی بھی واقعہ ہو جائے، چاہے چھوٹا واقعہ ہے چاہے کوئی بڑا واقعہ ہے، واقعہ اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کے حقائق کو نہ سمجھائے، اس کے اسباب کو نہ سمجھائے۔ اور میں نے مثال دی کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی ڈکیتی ہو جاتی ہے، کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلے انویسٹیگیشن والے آتے پوچھتے ہیں یہ واقعہ کیوں ہوا، یہ جو لڑائی ہوئی اس کی وجہ کیا تھی، یہ جھگڑا ہوا اس کی وجہ کیا تھی، یہ جو چوری ہوئی اس کی وجہ کیا تھی، اس کے اسباب کیا تھے۔ وہ سارے اسباب سن کر پھر فیصلہ کرتے ہیں کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا۔ تو ہمیں واقعہ کربلا اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک کہ ہم اس کے اسباب کو نہ سمجھیں، اس کی حقیقت کو نہ سمجھیں۔ اور واقعہ کربلا بپا ہونے کی اصل اسباب یہ تھی، اصل حقیقت یہ تھی کہ یزید ظالم تھا اور اس کا جو نظام حکومت تھا وہ بھی ایسا تھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کھلا مذاق تھا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا ہوا دین تھا، اس دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، اس دین کے خلاف مذاق بنایا جا رہا تھا، اور آقا علیہ السلام کے نظام خلافت کو شخصی آمریت کے ساتھ بدلا جا رہا تھا۔ اور زمین پر یہ نظام ہو اور اس نظام کے اندر وہ نواسہ ابن رسول جو علی المرتضیٰ کے شہزادے ہوں، اس نظام کے اندر اس زمین پر رہنا یہ ان کے لیے گوارا نہ تھا۔ عام شخص ہو تو وہ تو رہ لیتا، لیکن امام حسین کے لیے گوارا نہ تھا۔ آپ نے اسی لیے یزید کے خلاف علم جہاد بلند کیا، اس کی طرز حکومت کے خلاف جو ہے وہ علم جہاد بلند کیا۔ حضرت محترم، یہاں پر میں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، جو امام علی مقام امام حسین نے علم جہاد بلند کیا، یہ جو پچھلے جمعہ المبارک میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی کہ من حسین منی وانا من الحسین، یہ حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور اس کا مفہوم بھی رکھا، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ولادت سے لے کے کربلا تک یہ جو دین ملا ہے یہ مصطفیٰ سے ہے، یہ جو دین ملا ہے یہ مصطفیٰ سے ہے، اور کربلا سے لے کے قیامت تک اب یہ جو دین ہے یہ دین حسین سے ہے۔ یہ دین کس سے ہے؟ حسین سے ہے، کیونکہ امام علی مقام امام حسین نے کربلا کے بعد نہ اپنے نبی اور اپنے نانا کے دین کو سر بلند کر دیا۔ اجمیر کے بادشاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ پکار اٹھے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ آپ فرماتے ہیں شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دی بھی حسین ہے، اور دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سرداد نداد دست در دست یزید، آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنا سر دے دیا اور اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر نہ دیا، اس کی بیعت کو قبول نہ کیا، اپنا سر دے دیا اور ہاتھ نہ دیا۔ حقا کے بنا الہ الہ است حسین، فرماتے ہیں حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ کی حقیقت بھی حسین ہے۔ لا الہ کی حقیقت کیا ہے؟ تو کربلا کے بعد اب قیامت تک جو ہے وہ حسین سے دین ہے، کیونکہ امام علی مقام امام حسین نے یزید کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور اپنے نانا کے دین کی حفاظت کی، اور قیامت تک اب یہ جو اسلام ہے دین ہے یہ حسین کی وجہ سے، یہ امام حسین کی وجہ سے، اور یہ انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ لاکھ لوگ آئے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے، لاکھ فتنے اٹھے، لیکن یہ حسین ابن علی کی روح کا فیض ہے، یہ ان کی شہادت کا فیض ہے کہ یہ دین اسلام قیامت تک قائم رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حاضرین محترم، یہ جو میں نے آپ کے سامنے یزید کا کردار اور اس کا طرز حکومت کا تصور آپ کے سامنے رکھا، اور اسی حکومت کے خلاف امام علی مقام امام حسین نے علم جہاد بلند کیا۔ اب یہاں پر رک کر ایک اور بات عرض کر دوں، جب اس طرح کے حالات و واقعات ہونا، یعنی ایک طرف ظالم حکمران ہو، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، اس کو غور سے سنیں، ایک طرف ظالم حکمران ہے اور اس کی طرف
ظالمانہ، باغیانہ، آمیرانہ، وحشیانہ طرز حکومت ہے، اور اس طرف وسائل بھی ہیں، دولت بھی ہے، اور سارے ان کے پاس طاقتیں ہیں، اور دوسری طرف کمزور لوگ ہیں جن کے پاس طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، نہ دولت ہے، نہ اتنے وسائل ہیں، وہ جان و مال کے خوف کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں، آواز نہیں بلند کرتے۔ ایک طرف سارا کچھ ہے، ظالم حکمران ہے، وہ نظام ہے، اور دوسری طرف کمزور لوگ ہیں، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ اتنے وسائل نہیں، اتنی طاقت نہیں ہے کہ اگر آواز اٹھائیں گے تو ان کو جان اور مال کا جو ہے وہ خوف ہے۔ تو شریعت نے جب ایسے حالات ہو جائیں تو دو راستے متعین کیے، دو راستے، کہ جب ایسے حالات و واقعات ہو نا کہ ایک طرف ظالم حکمران ہو، ظالمانہ نظام ہو، اور دوسری طرف کمزوری ہو، آواز بلند نہ کر سکے کیونکہ جان و مال کا خوف ہے، خطرہ ہے، تو شریعت نے جو راستے متعین کیے، وہ ایک راستہ جو ہے وہ رخصت کا راستہ ہے، اور ایک راستہ جو ہے وہ عزیمت کا راستہ ہے۔ ایک راستہ رخصت کا ہے اور دوسرا راستہ کون سا ہے؟ عزیمت کا۔ اب رخصت کا راستہ اور عزیمت کا راستہ اس کو بھی سمجھیں۔ رخصت کا راستہ وہ کیا ہوتا ہے کہ رخصت کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھا سکیں، اس ظالمانہ نظام کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر سکیں، تو اپنی کمزوری کی وجہ سے اگر آواز اٹھائیں گے تو ہمیں جان اور مال کا جو ہے وہ خوف ہے، ہمیں جان سے مار دیا جائے گا، اتنے وسائل نہیں، اتنی طاقت نہیں۔ تو رخصت کا راستہ یہ ہے کہ آواز تو نہ اٹھاؤ، تلوار نہ اٹھاؤ، مگر دل میں اس نظام کو برا جانو، دل میں اس نظام کو برا جانو، یہ رخصت کا راستہ ہے کہ کمزوری کی وجہ سے آواز نہ اٹھاؤ، نہ تلوار اٹھاؤ، بس دل میں برا جانو ایسے ظالم کو اور ایسے ظالمانہ حکمران کو، یہ رخصت کا راستہ ہے۔ اور دوسرا راستہ جو ہے وہ عزیمت کا راستہ ہے، اور عزیمت کا راستہ جو ہے یہ رخصت سے بالکل مختلف ہے۔ رخصت کا راستہ یہ ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے خاموشی سے بیٹھ جائے، جیسا نظام چل رہا ہے کہ چلنے دے، اور عزیمت کا راستہ یہ ہے کہ کمزوری بھی ہے، وسائل بھی نہیں، طاقت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن صرف اپنا ایک جسم ہے، اپنے اس جسم کو لا کر قربان کر دیا جائے اور سارے انسانوں کو زندہ کر دیا جائے، یہ عزیمت کا راستہ ہے۔ یعنی ظالمانہ نظام کے خلاف اور ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھا دی جائے، اور آواز اٹھانے کے بعد اس ظالمانہ نظام کو للکارا جائے، اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی جائے، اور نہ ہی اپنے وسائل کو دیکھا جائے، نہ ہی اپنے مال و دولت کو دیکھا جائے، سب کچھ لا کر قربان کر دیا جائے، اس کو عزیمت کا راستہ کہتے ہیں۔ تو جس وقت معرکہ کربلا بپا ہوا، اس وقت بھی لوگ بہت سے زیادہ رخصت کے راستے پر تھے، کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، کمزور تھے، جان و مال کا خوف تھا، تو وہ رخصت کے راستے پر تھے۔ اس وقت امام حسین نے علم جہاد بلند کیا۔ اگر امام علی مقام امام حسین اس وقت علم جہاد نہ بلند کرتے تو خدا کی عزت کی قسم رہتی دنیا تک لوگوں میں آزادی کی جو رسم تھی وہ بھول جاتی، لوگوں کے ظلم کے خلاف اٹھ کر ہونے کی تاریخ ختم ہو جاتی، لوگوں کے اندر جو حوصلہ اور جذبہ ختم ہو جاتا اگر امام حسین اس وقت یزید کے خلاف کھڑے نہ ہوتے۔ امام علی مقام امام حسین ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے اور آپ نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ آج جہاں کہیں بھی لوگ ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، یہ خدا کی عزت کی قسم یہ حسین ابن علی کی شہادت کا فیض ہے، یہ امام حسین کی شہادت اور آپ کی روح کا فیض ہے۔ آج جہاں کہیں بھی غلامی کی زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں، یہ سارا حسین ابن علی کی روح کا فیض ہے۔ جہاں پر انسان اپنا سر اٹھا رہے ہیں ظلم کے خلاف، یہ حسین ابن علی کی روح کا فیض ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین اس وقت یزید کے سامنے خاموش ہو جاتے، یعنی دوسروں کی طرح آپ بھی رخصت کا راستہ بناتے، تو آج لوگ آپ کو بھی حسین کے نام سے یاد نہ کرتے، آپ کا ذکر نہ ہوتا، آپ کا تذکرہ نہ ہوتا، پوری دنیا کے اندر آپ کی محافلیں نہ ہوتی، آپ کی مجالسیں نہ ہوتی اگر آپ بھی رخصت کا راستہ بناتے۔ تو امام علی مقام امام حسین نے رخصت کے راستے کو چھوڑا اور عزیمت کے راستے کو بنایا۔
اور کربلا میں آ کر امام علی مقام امام حسین نے اپنی قربانی پیش کر کے، اپنا جسم پیش کر کے، اپنے پورے خانوادے کو پیش کر کے اس ریزگار کربلا پر اپنے خون کو بہا کر پوری انسانیت کو زندہ کر دیا، پوری انسانیت کا سر فخر سے بلند کر دیا اور اپنے نانا کے دین کو قیامت تک کے لیے بلند کر دیا۔ تو حاضرین محترم، حسین ابن علی کی شہادت یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا فیض ہے۔ ہم جتنا بھی اس پر شکر ادا کریں کم ہے کہ امام عالی مقام امام حسین نے اپنے نانا کے وعدے کو وفا کر دیا، اپنے نانے کے دین کو سر بلند کر دیا، اور یہ حسین ابن علی کی شہادت کا فیض ہے۔ آج بھی لوگ امام عالی مقام امام حسین کی شہادت کو سلام پیش کرتے ہیں، اور خدا کی عزت کی قسم حسین بے مثل ہے، حسین بے مثال ہے، حسین بے مثل ہے، حسین بے مثال ہے، حسین لاجواب ہے، حسین با کمال ہے، حسین لاجواب ہے، حسین با کمال ہے۔ امام عالی مقام امام حسین، آپ دیکھیں نا، نہ یزید رہا، نہ یزید کا تخت رہا، نہ یزید کا نام رہا، نہ یزید رہا، نہ یزید کی حکومت رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ کرتی ہے کربلا۔ تو یزید کا نام ختم ہو گیا، اب قیامت تک نام ہے تو حسین کا ہے، اس لیے حسین بے مثل ہے، حسین بے مثال ہے، حسین لاجواب ہے، حسین با کمال ہے۔ اور میں پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں، اور آپ لوگوں کے ذوق کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں، اور خدا کی عزت کی قسم امام حسین سے پہلے نہ کوئی امام حسین جیسا تھا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی حسین جیسا آئے گا۔ آپ آواز بلند سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے، اور اس سے جو اگلی بات کرنے لگا ہوں وہ بھی آپ لوگوں کے ذوق کے لیے۔ نہ امام حسین سے پہلے کوئی امام حسین جیسا تھا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی حسین جیسا آئے گا۔ کیوں؟ آپ پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، یہ میں نے جو کہا نا، حسین بے مثل ہے، حسین بے مثال ہے، حسین با کمال ہے، حسین لاجواب ہے۔ اس کی وجہ بتانے لگا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں اور پڑھ لیں، پوری تاریخ کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں نے خدا ہونے کے دعوے کیے۔ اب خدا کا رتبہ کتنا ہے، خدا کا مرتبہ کتنا ہے، خدا سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، لیکن تاریخ کے اندر یہ بات شامل ہے کہ خدا ہونے کے بھی لوگوں نے دعوے کیے۔ وہ نمرود، وہ فرعون جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے تاریخ کے اندر خدا ہونے کا دعویٰ بھی ہوا۔ وہ نمرود جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ ہوا تو نمرود نے کہا کہ ابراہیم تو کس خدا کی بات کرتا ہے، کس خدا کی بات کرتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں اور اس پر ایمان اور یقین لانے کے لیے تجھے دعوت دیتا ہوں کہ جو انسانوں کو زندہ بھی کرتا ہے اور انسانوں کو موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا میں بھی خدا ہوں، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کام یعنی انسانوں کو زندگی بھی دے سکتا ہوں، انسانوں کو موت بھی دے سکتا ہوں۔ تو نمرود نے کیا کیا، اپنی عقل کے مطابق دو قیدیوں کو بلایا اور قیدیوں کو بلا کر کہا کہ بھئی تیرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ نے کہا میرے لیے حکم یہ ہے کہ مجھے تو سزائے موت دے دی گئی ہے۔ اور دوسرے سے پوچھا بھئی تیرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے کہا مجھے تو زندگی دے دی، باعزت بری کر دیا گیا۔ تو نمرود نے کہا کہ جس کو سزائے موت ہو چکی ہے اس کو میں باعزت بری کر دیتا ہوں، اس کو زندگی دیتا ہوں، اور جس کے لیے عدالت نے حکم دیا ہے کہ اس کو زندگی مل جائے میں اس کو سزائے موت دیتا ہوں۔ تو اس نے اس کو زندگی دے دی اور اس کو موت دے دی۔ تو فیصلہ کرنے کے بعد حضرت ابراہیم سے مخاطب ہوا کہ دیکھا کہ جس کے موت ہو کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کو زندگی دے دی، اور جس کو زندگی تھی اس کو میں نے موت دے دی۔ اب حضرت ابراہیم جو تھے یہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کا نبی جب بولتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ اللہ کی منشا سے بولتا ہے، اللہ کی رضا سے بولتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ نمرود یہ تو زمین ہے نا، زمین پر تو تو نے خدا ہونے کا فیصلہ کر لیا، لیکن میرے خدا کی شان یہ ہے کہ وہ زمین کا بھی خدا ہے اور آسمانوں کا بھی خدا ہے۔
وہ زمین کا بھی خدا ہے، آسمانوں کا بھی خدا ہے۔ اگر تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے خدائی کے دعوے میں سچا ہے تو میرے رب کی شان یہ ہے کہ وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ اب وہاں پر وہ لاجواب ہو گیا، وہاں پر لاجواب ہو گیا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ تاریخ کے اندر لوگوں نے خدا ہونے کے دعوے بھی کیے، اور تاریخ کے اندر آپ کو یہ بھی ملے گا کہ لوگوں نے نبوت کے دعوے بھی کیے۔ یہ احمدی فکریہ، میں تو اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، کوئی بھی مسلمان ہو تو وہ نبوت کے دعوے بھی ہوئے، ولی ہونے کے دعوے بھی ہوئے، مجدد ہونے کے دعوے بھی ہوئے تاریخ کے اندر، اور امام ہونے کے دعوے بھی ہوئے۔ لیکن پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، اوپر سے لے کے نیچے تک، آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، خدائی کے دعوے ہوئے، نبوت کے دعوے ہوئے، ولیوں کے دعوے ہوئے، مجددوں کے دعوے ہوئے، اماموں کے دعوے ہوئے، لیکن خدا کی عزت کی قسم آپ کو کھلی دعوت ہے کہ آپ آج تک یہ ثابت کر دیں کہ کسی نے کہا ہو کہ میں حسین ہوں۔ حسین ہونے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ حسینیت کا دعویٰ کرتے ہوں گے لوگ کہ ہم حسینی ہیں، میں بھی حسینی ہوں۔ حسینی سے مطلب یہ ہے کہ جو امام حسین کا تصور حیات تھا وہی ہمارا ہے، جو ان کا دین تھا وہی ہمارا دین ہے، جو ان کا تعلیمات تھی وہی ہماری تعلیمات ہے، یہ حسینیت ہے۔ لیکن کسی نے یہ نہیں دعویٰ کیا کہ میں حسین، خدا کا براہ راست دعویٰ ہوا کہ میں خدا ہوں، نبوت کا براہ راست دعویٰ ہوا کہ میں نبی ہوں، ولی کا براہ راست دعویٰ ہوا کہ میں ولی ہوں، امام کا براہ راست دعویٰ ہوا کہ میں امام ہوں۔ لیکن آج تک حسین کا براہ راست کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں حسین ہوں۔ کیوں؟ اور اس کی وجہ بھی آج بتا دیں کہ حسین ہونے کا دعویٰ کسی نے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کیونکہ حسین بے مثال ہے، حسین با کمال ہے، حسین لاجواب ہے۔ اس لیے کہ حسین بننا کسی کے لیے آسان بات بھی نہیں ہے۔ حسین بننا ہے تو اپنی گردن کو کٹوانا پڑتا ہے، اپنے کنبے کو پڑھانا پڑتا ہے، اپنے سارے خانوانے کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جب آگے حسین کہلوانا پڑتا ہے۔ اس لیے حسین ہونا آسان بات نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، حسین کا جواب ہے، حسین با کمال ہے، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، ہائے ہائے، حسینیت زندہ باد۔ کسی نے کیا خوب کہا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اللہ پاک امام عالی مقام امام حسین اور سید الشہداء اور آپ کے تمام اصحاب کی شہادتوں کا صدقہ دین اسلام کو اللہ رب العزت ترقیاں عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ بھی دین اسلام پر ہو، ایمان پر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔